پتہ ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بات بات پہ مرد کی طرح مردانگی نہیں دکھاتی، وہ مرد پہ تھپڑوں کی بارش نہیں کرتی، وہ مرد کو اس کی اولاد کے سامنے گندی گالیاں نہیں دیتی، ذلیل و رسوا نہیں کرتی، مرد کو اس کی اولاد کے سامنے بے عزت نہیں کرتی، وہ غیرت کے نام پہ مردوں کے قتل نہیں کرتی، وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح کسی پہ جھپٹ کے اس کا ریپ نہیں کرتی، وہ مرد کو غصے میں طلاق نہیں دیتی، وہ گلیوں بازاروں میں مرد پہ آوازیں نہیں کستی جس طرح مرد عورتوں پہ کستے ہیں۔ وہ مرد جو کہتے ہیں عورتوں کی عقل ان کے گھٹنوں میں ہوتی، عورت کی عقل اس کے گھٹنوں میں ہے، اصل میں وہ مرد پاگل ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم مرد عورتوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہاں عورت اعلیٰ ظرف اور فراغ دل کی مالک، اور کہاں ہم کم ظرف اور تنگ دل مرد۔ مردوں کے تو جگرے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے جگرے کہاں گئے، ہمارے دل کہاں گئے؟ عورت ہی وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے میرے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ جب وہ امید سے ہوتی ہے تو اپنی پسند کی سب چیزیں چھوڑ دیتی ہے۔ جب امید سے ہوتی ہے نا، اپنی پسند کی سب چیزیں، تمام خواہشات چھوڑ دیتی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہماری اولاد کے لیے، ہمارا نام آگے بڑھانے کے لیے۔ جب اولاد جنم دیتی ہے تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جیے گی یا مر جائے گی۔ موت کی سی اذیت پا کر ہماری اولاد کو جنم دیتی ہے۔ جوانوں، عورت بہت پیاری چیز ہے، یہ مرد کے کردار پہ انگلیاں نہیں اٹھاتی، یہ مرد کو ماضی کے تانے نہیں دیتی۔ عورت بیٹی ہے تو رب کی رحمت، ماں ہے تو قدموں تلے جنت۔ میں عورتوں کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں، عورت کی تعریف بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود ایک عورت کا بیٹا ہوں، میں خود ایک عورت کا باپ ہوں، میں خود ایک عورت کا بھائی ہوں۔ مرد مجبور کرتے ہیں عورت کو، پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر عزت کا ایک پہاڑ عطا کرتے ہیں، عزت کا پہاڑ تحفے میں دیتے ہیں عورت کو، محبت اور عقیدت کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، آواز سننے کی اور کال کی ضد کرتے ہیں، پھر تصاویر مانگتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، پھر حیا کا لباس اتارنے اور بے شرمی کا لباس پہننے کی خواہش کرتے ہیں۔ مگر عورت، ایک عزت دار عورت بار بار انکار کرتی ہے، وہ بار بار تم سے کہتی ہے کہ نہیں، شادی سے پہلے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شادی سے پہلے ایسا کرنا غلط ہے۔ تم پھر بھی مجبور کرتے ہو اس لڑکی کو، بات کرنا چھوڑ دیتے ہو، ناراضگی کا اظہار کرتے ہو، پھر تم اعتماد نہ کرنے کی شکایت کرتے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہاری باتوں میں الجھ کر حیا کا لباس اتار دیتی ہے، تمہارے دکھائے گئے سبز باغوں میں الجھ کر حیا کا لباس پھاڑ دیتی ہے، وہ بدلے کی آگ میں اپنا دامن داغدار کر دیتی ہے، وہ ایک اجنبی پر یقین کر بیٹھتی ہے، ایک اجنبی پر اپنے سب کچھ نچھاور کر بیٹھتی ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ خدا را، اپنے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کا خیال رکھنا، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کا حیا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے گلی میں سر اٹھا کے چلنے والا تمہارا باپ کہیں اس کا سر شرم سے جھک بھی نہ جائے۔ باپ کا سر شرم سے مت جھکانا۔ اور اے نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو، اپنی شادی پسند سے کرنا اپنا حق سمجھتے ہو، مگر بہن اپنی پسند یا خواہش کا اظہار کرے تو تمہاری انا، تمہارے مرتبے، تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے، تمہیں درد ہوتا ہے۔ اگر بہن اپنی پسند یا خواہش کا اظہار کرے تو تمہیں درد کیوں ہوتا ہے؟ پھر تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر تمہاری غیرت کیوں جاگ اٹھتی ہے؟ اپنا دامن داغدار کیوں نہ ہو، مگر عورت پاک و صاف اور نیک ہی مانگتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو؟ جب تم خود بھی گندے ہو، بیوی نیک کیوں مانگتے ہو؟
اپنی محفلوں کا آغاز عورت کی گالی سے کرتے ہو، مگر عورت کے منہ سے نکلی گالی تمہیں پسند نہیں ہے، غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہو۔ دوسروں کی بہنوں کا سر ننگا مگر اپنی بہنوں کے سر پر دوپٹہ دیکھتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، تم ایک مرد جو ہو مردانگی دکھاتے ہو، بہنوں کو جائیداد میں حق نہیں دیتے، بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، کتنے ظالم لوگ ہو تم۔ ہائے، ایک بوڑھے باپ نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا، ہر ایک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، بیٹو میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو جائے میں اپنی جائیداد تم میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بچوں، سب کو اچھا خاصا حصہ ملے گا، سب کو اچھی خاصی زمین ملے گی، مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر ضروری ہے کہ تم پہلے اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنا حق تمہیں معاف کر دیں، تمہیں بہت زیادہ زمینیں ملیں گی، بہت زیادہ حصہ ملے گا۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو 5 وقت کا نمازی تھا بول اٹھا، ابا حضور اگر بہنیں اپنا حق ہمیں معاف نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بہنیں اپنا حق ہمیں معاف نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ بوڑھا باپ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے باپ کی زمین غیروں میں چلی جائے گی۔ مگر ابا حضور بیٹی کو جائیداد سے حق دینے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے خود دیا، اللہ کو یہ علم کیوں نہیں تھا کہ بیٹی کو حصہ دینے سے زمین غیروں میں چلی جائے گی؟ ایک دم کمرے میں خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ نمازی بیٹے کے دوسرے جملے نے باپ کا سر شرم سے جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ بیٹا بولا، ابا حضور بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو لگا کہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو لگا کہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، مگر داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے کیوں نہ سوچا کہ بیٹی غیروں میں چلی جائے گی؟ داماد کو بیٹی دیتے ہوئے، وہ بیٹی جو جگر کا ٹکڑا ہے، جو کلیجہ ہے، اتنا بڑا قیمتی سرمایہ دیتے ہوئے آپ کو کیوں نہ لگا کہ اتنا بڑا قیمتی سرمایہ، اتنی بڑی قیمتی دولت غیروں میں چلی جائے گی؟ جنت میں حوروں کا خواب دیکھنے والوں، پہلے دنیا میں عورت کی عزت کرو، عورت کی عزت کرنا سیکھو، راہ چلتے عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچے کر لیا کرو تاکہ لوگ تمہاری عزتوں کو دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا کریں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان کون ہے؟ سب سے بڑا بہترین انسان کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، وہ بہترین انسان ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، وہ بہترین انسان ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں کو پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، عورت کو عزت دینا سیکھ جاؤ۔ 4 روپ ہیں عورت کے۔ عورت ماں ہے تو قابل عزت، قابل احترام، عورت بہن ہے قابل عزت، قابل احترام، عورت بیٹی ہے تو قابل عزت، قابل احترام، عورت بیوی ہے تو قابل عزت، قابل احترام ہے۔